آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26-27 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ ثم پھر انزل اللہ نے نازل کی سکینتہ اپنی سکینت۔ مدد کی بھی کئی صورتیں تھیں، ان میں سے دو کا ذکر تو اس آیت میں ہے، یعنی اونگ طاری کر کے مسلمانوں کو تسکین بخشنا اور فرشتوں کا نزول جو اس جنگ میں لڑنے نہیں بلکہ صرف کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور تیسری قسم کا ذکر اس حدیث میں مدد کی انہی صورتوں سے پہلے اللہ نے بدر اور احد میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دشمن نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، پھر کفار میں کوئی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیے جنودن ایسے لشکر لم کے نہیں تروہا تم نے انہیں دیکھا، وعذب اور عذاب دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، وذالک اور یہی جزاء سزا ہے الکافرین کافروں کی۔ جیسا کہ پچھلے سبق آیت نمبر 25 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان آیات میں واقع ہونے ان کا ذکر ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا اور اہل مکہ کے بعد اس خطہ کے جن قبائل کو جزیرۃ العرب میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی ان میں نمایاں نام حوازن اور ثقیف کا تھا۔ انہیں بھی اہل مکہ کی طرح اسلام سے بڑا بغض تھا۔ یہ تیر اندازی اور جنگ و جدال میں بڑی مہارت اور شہرت رکھتے تھے اور انہیں اپنی صلاحیت پر ناز بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان قبائل کا رخ کیا کہ اگر اہل مکہ کی طرح ان کی گردنیں بھی اسلام کے سامنے جھک جائیں تو پھر پورے جزیرۃ العرب کا اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی فوج مہیا تھی۔ 10,000 تو وہ جانثار تھے جو مدینہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ پھر مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ابھی باضابطہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے مسلمانوں کی برتری کو قبول کر لیا تھا اور موجود اصطلاح میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس طرح مختلف راویوں کے اندازے کے مطابق 12 تا 14,000 فوجی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے، اور اس طرح مسلمانوں کی اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر لے کر حنین کی طرف بڑھے۔ لشکر اسلام میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بدر کے معرکہ میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی تعداد کی کمی اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے ساتھ تعداد کی کثرت اور وسائل جنگ کی بہتات کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے سامنے غزوہ خندق کا منظر تھا کہ 20,000 کا وسائل جنگ سے لشکر 3-4 ہزار فاقہ کش مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ پھر بھی ان مارکوں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ بعض حضرات کو یہ خیال گزرا کہ جب اس وقت ہم نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی اور ہم فتح یاب ہوئے تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو فطری طور پر ایسے مواقع پر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رفقاء کے مرتبہ مقام کے لحاظ سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پسند نہیں آیا۔
جب مسلمان حنین کی وادی اوتاس میں پہنچے تو قبیلہ حوازن کے لوگ ہٹ گئے، اور جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تو اچانک ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ یہ واقعہ اس قدر اچانک اور غیر معمولی تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور صرف 10 صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت سفیان بن حارث، ان کے بیٹے جعفر، حضرت اسامہ بن زید، ایمن بن عبید، فضل بن عباس اور قسم بن عباس آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ ایک روایت میں 100 صحابہ کرام ساتھ تھے، اور دوسری روایات میں 300 بھی ہیں۔ بہرحال ان حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ زبان مبارک پر مار کے جنگ کی مناسبت سے یہ پرجوش نہ رکھتا کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا مدعی نبیت نہیں، اور میں عبد المطلب جیسے قائد عرب کی اولاد میں سے ہوں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دانی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معاشر الانصار۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا یا للمہاجرین۔ فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے حکم دیا کہ انصار مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو یا معاشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زیریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے، اور کفار لشکر پر جھپٹ پڑے۔ اس طرح جان کی بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے۔ لیکن جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اور کثیر تعداد مقدار میں مال غنیمت آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اہل ایمان کو انعامات سے نوازا۔ پہلا انعام یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف اور راز پیدا ہو گیا تھا، اس کے بجائے ان کا سکون اعتماد بحال ہو گیا، کیونکہ کسی فوج کے لیے میدان جنگ میں سب سے اہم بات بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے حوصلے بلند ہوں اور دل مضبوط ہوں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کے لیے فرشتے کی فوج بھیج دی، جو اگرچہ عملاً جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن کفار مشرکین کو نظر آتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور دشمنوں کا حوصلہ ہار جانا کسی بھی فوج کے لیے کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ تیسرا انعام یہ کہ دشمنوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، یعنی انہوں نے مغلوب کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، قید کیے گئے، اور ان کے مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگرچہ اسباب و وسائل کی بھی اہمیت ہے اور اس کی فراہمی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، لیکن مسلمانوں کا بھروسہ اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت پر ہونا چاہیے، اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ فتح و شکست کے فیصلے اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہیں۔ پھر بھی غزوہ حنین کے ابتدائی مرحلہ میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ثم پھر یتوب توجہ فرمائے گا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد، علی من جس پر یشاء چاہے گا، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا تعداد اور اسلحہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرون اولیٰ کے لوگ قرآن حکیم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند تھے، مگر حنین میں ذرا سی غلطی ہوئی، تنظیم میں فرق آیا تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال جو لوگ بے غرض اور دین کی طلب رکھتے ہوں اور ان کی تعداد 12,000 ہوگی، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنا دی۔ آج کے درس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کامیابی کا انحصار کثرت تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ پوری دل جمی خدا پر یقین اور اپنے مقصد کے ساتھ لگن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصی مدد فرمائی۔ پھر غلطی کرنے
کرنے والوں کی توبہ بھی قبول کی۔ مشرکین کی اکثریت مسلمان ہو گئی، تاہم انہیں شکست کھا کر ذلیل خوار ہونا پڑا۔ ان آیات سے 4 چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ عز و جل کی مدد پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنا مسلمان کا شایان نشان نہیں۔ نمبر 3، بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، خود پسندی اللہ عز و جل کو ناپسند ہے، لہذا اپنے ہر کمال کو اللہ عز و جل کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ۔ خود پسندی کے 6 اسباب اور ان کا علاج۔ خود پسندی ایک انتہائی مذموم صفت ہے، اور اس صفت پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں جن کی معرفت ہونے کی صورت میں ہی خود پسندی سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حسن و جمال، شکل و صورت، صحت و قوت، عظام تناسب اور اچھی آواز۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو تو اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، اپنے آغاز انجام کے بارے میں سوچ بچار کرے، اور یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن مٹی میں مل گئے ہیں اور قبروں میں یوں بدبودار ہو گئے ہیں کہ طبیعتیں ان سے متنفر ہو گئی ہیں۔ اور جب طاقت و قوت کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو اس بات پر غور کرے کہ ایک دن کے بخار سے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طاقت پر اترانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ادنی سی آفت نازل کر کے اس کی طاقت ہی سلب کر لے۔ نمبر 2، عقل اور سمجھداری۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب عقل اور سمجھداری کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نے اسے عقل عطا کی، اور عقل زائل ہو جانے سے خوفزدہ ہو۔ نیز بیوقوف لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں، لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں، اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان میں سے نہ ہو جائے، اسے یہ بات معلوم بھی نہ ہو۔ نمبر 3، اچھا نسب۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعلیٰ نسب اور اونچی نسب کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ سوچ انتہائی جہالت پر مبنی ہے کہ اخلاق اور اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود اور ان کے درجے تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ان کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ ان میں تو خوف تھا اور اپنے آپ کو حقیر جانتے تھے، اپنے کو خاک سمجھتے تھے، دوسروں کو بڑا سمجھتے تھے اور اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے، تو ان میں خود پسندی کہاں تھی؟ بلکہ ان میں تو خوف تھا، اور وہ اپنے آپ کو حقیر جانتے، دوسروں کو بڑا سمجھتے اور اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت، علم اور اچھی خصلتوں کی وجہ سے مقام مرتبہ حاصل کیا تھا، لہذا اسے اس پر عمل کے ذریعے شرف حاصل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ معزز محترم ہوئے۔ صرف نسب پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ قبائل میں شرکت اور نسب مساوات تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور آخر پر ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ نمبر 4، ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں سے تعلق۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں، اور اگر وہ قیامت دن ان کی ذلت رسوائی، جہنم ان کی بگڑی ہوئی صورتوں، بدبو اور گندگی کو دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اب بھی وہ ان سے تعلق پر اترائے گا یا ان سے کوئی تعلق نہ ہونے کا اظہار کرے گا، اور جو کوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے اس پر اعتراض کرے گا؟ نمبر 5، بیٹوں، خادموں، رشتہ داروں، مددگاروں، پیروکاروں کی کثرت۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی کمزوری کے بارے میں سوچے اور اس بات پر غور کرے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عاجز بندے ہیں اور وہ ذاتی طور پر کسی طرح کے نفع نقصان کے مالک نہیں، پھر وہ ان پر کس طرح اتراتا ہے، حالانکہ جب وہ مر جائے گا تو وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اسے قبر میں یوں دفن کیا جائے گا کہ وہ اکیلا بھی ہوگا اور رسوا بھی۔ ان کے اہل خانہ، اولاد، قریبی رشتہ داروں اور جگری دوست میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور وہ اسے گلنے سڑنے کے لیے سانپوں، بچھوؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے خوراک بننے کے لیے قبر کے حوالے کر دیں گے، اور وہ اس پر آنے والے عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے، حالانکہ اس وقت اسے ان کی زیادہ حاجت ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ بھاگ جائیں گے، اور جو لوگ تجھے سخت ترین حالات میں چھوڑ کر بھاگ جائیں تو ان میں کیا بھلائی ہے، اور ان پر تو کس طرح اتراتا ہے۔ نمبر 6، مال۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفات، اس کے حقوق اور اس کی عظیم فتنہ سمانی کے بارے میں سوچے، فقراء کی فضیلت اور قیامت کے دن جنت میں ان کے سبقت لے جانے پر غور کرے، اور یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی اور ناپائیدار چیز ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ کئی یہودیوں کے پاس اس سے زیادہ مال ہے۔ اللہ کریم ہمیں تکبر غرور سے بچائے۔
اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔